اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب ہشام الہی ظہیر صاحب نے، معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ ہشام الہی ظہیر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی ہشام صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں قادیانیوں کی مسلم دنیا میں بڑھتی ہوئی سرگرمیاں۔ اس کے پہلے حصے میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں قادیانی کہاں کہاں سرگرم ہیں، آئین کے باوجود کہ وہ کافر ہیں اس کے باوجود اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمیں کچھ دیر پہلے ہم نے آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کی کہ آزاد کشمیر میں بہت زیادہ حد تک جو ہے قادیانی وہاں پر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، چونکہ وہ اس آئین کے تحت وہ ابھی تک غیر مسلم قرار نہیں دیے گئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر اس وقت قادیانی کس حد تک سرگرم ہیں اور کس طرح وہ خفیہ طریقے سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ میں بات تھوڑا سا ایک پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے 20ویں صدی عیسوی میں جن دو فتنوں نے شدت سے سار اٹھایا تھا، جن کو خاص طور پہ انگریز کے تھنک ٹینک نے تیار کیا تھا، ان میں سے ایک یہ فرقہ قادیانیت بھی تھا، جس کو خاص طور پہ اس لیے پروموٹ کیا گیا کہ مکہ اور مدینہ جو مسلمانوں کی محبت کے محور ہیں، وہاں سے محبتیں ڈائیورٹ کر کے ہندوستان یا بر صغیر کے ایک علاقے کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی جاتی ہے۔ اور یہ فتنہ اس حد تک بڑا، سب جانتے ہیں کہ اسرائیل تک میں ان کے ہیڈ کوارٹرز تیار کروا دیے گئے۔ بالکل۔ اب جو سوال آپ نے کیا، آپ صرف اس کے اوپر غور کر لیں کہ ایک فرقہ جس کو کسی قانون ساز اسمبلی نے، کسی ملک کے آئین نے اقلیت قرار دے دیا ہو اور وہ پھر بھی اس آئین اور قانون کی تابعداری نہ کرے۔ اچھا، ہمارے لیے اور عام بات تو عام فہم بات ہے کہ مسلمان جتنے بھی ہوتے ہیں وہ لا آف لینڈ کے تابع ہوتے ہیں، اقلیتیں لا آف لینڈ کے تابع ہوتی ہیں۔ یہ واحد فرقہ ہے کہ یہ لا آف لینڈ کو سرے سے مانتا ہی نہیں، یعنی ہمارے قانون ساز اسمبلی میں ایک آئین پاس ہو چکا ہے کہ یہ اقلیت ہے۔ میں کہتا ہوں حالانکہ اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ہم تو ان کو مرتد بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کلمہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اس کے بعد ایک نبی کا اقرار کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ مرتد بھی ہیں۔ لیکن چلیں، آئین کے طور پہ اگر ان کو اقلیت قرار دے دیا ہوا ہے تو حکومتیں کہاں پہ ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں بند ہیں کہ لا آف لینڈ یہ تو مانتے ہی نہیں؟ لا آف لینڈ کی کیا اہمیت ہے جو ہر روز حکمران یہ بات کرتے ہیں کہ ریاست کے اندر ریاست، ریاست کے اندر ریاست، ریاست کے اندر ریاست؟ یہ نہیں ہے کہ ملک کے قانون اور آئین کو ٹکرا دیا جائے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو احمدی کلیم کرتے ہیں، مسلمان کلیم کرتے ہیں، اور احمدی نسبت آپ خود دیکھیں، اگر یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے بھی ہیں تو احمدی اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں؟ غلام نہیں کہیں جی، احمدی تو کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ غلام احمد تھا ان کے نبی کا نام۔ اور یہ خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ اتنا بڑا بحروپ ہے کہ آپ کی مسجد میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا، اور حقیقت یہ ان کا قبلہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی آپ اپنے مذہبی عقائد کو اس طرح چھپا کے مسلمانوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا پتہ لگتا ہے جناب شادیاں بھی ہو گئی اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے رہے، شادی کو 5 سال گزرے تو پتہ لگا جی وہ قادیانی جی۔ اچھا ہشام صاحب، آپ لا کو مانتے ہیں۔ جی ہشام صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح دھوکہ دہی سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، تو پاکستان کے جو سرکاری ادارے ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں یہ کس حد تک سرگرم ہیں؟ میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، اس کی وجوہات تو آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے سب سے پہلے کیا فتویٰ دیا؟ انگریز کے خلاف تلوار اٹھانا کفر ہے، جہاد منسوخ ہو چکا ہے، انگریز زمین پہ اللہ کے نائب ہیں، اس طرح کے فتوے اس نے دیے۔ سب سے ملکہ برطانیہ کے قریب کی حتیٰ کہ اس کے اوپر جو وحی لانے والا فرشتہ تھا وہ بھی انگریز تھا۔ یعنی آپ کو بھی اس بات کو جانتے ہیں، براہین احمدی میں 470 نمبر صفحے کے اندر یہودی لکھتا ہے میرے خیال جب فرشتے نے کلام کیا تو انگریزی میں کلام کیا جی۔ تو یہ تو انگریز کا ایک خوش، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بھٹی ہے جس کو انہوں نے کاشت کیا تھا مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ آج بھی یہ پشتنا انگریز ہیں۔ جب انگریز پشتنا ہے اور آپ دنیا کی سپر پاور امریکہ کو، برطانیہ کو مانتے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ حکومت کے اندر بہرحال روٹس تو موجود ہے نا۔ آج یہی تو اصل مسائل ہیں کہ ان کی جو پشت پناہی آج بھی یہودی لابی اسرائیل سے بیٹھ کر کر رہی ہے، اور یہ وہ یہودی لابی ہے آپ بھی جانتے ہیں جس کے سامنے اس ٹائم امریکہ اور برطانیہ سرنگو ہو چکے ہیں۔ اگر وہ اتنی اسٹرانگ لابی ان کی پشت پناہی کر رہی ہے تو ان کے ملک کے اداروں میں کسی نہ کسی حد تک روٹس تو موجود ہے۔ اس لیے یہ بات بہت اہم تھی جو دور حاضر میں جس کی وجہ سے آپ بھی پروگرام کر رہے ہیں، یہ ترمیم کا جو مسئلہ پیش آیا، یہ تو اور سخت ہونا چاہیے قانون۔ ان کے لیے سخت سے سخت قانون بناتے ہیں تاکہ ہم ان کے فتنوں سے بچ سکیں۔ یہ ہر طرح کے
اچھا یہ بھی بات میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کبھی بھی پاکستان وطنیت کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. یہ اپنے مذہب کے ایسا ہوتا ہے پاکستان کے اندر عیسائی رہتے ہیں لیکن یقین کریں محب وطن ہوتے ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں محب وطن, سکھ رہتے ہیں, سکھ محب وطن ہو سکتا ہے لیکن یعنی کبھی پاکستان کا محب نہیں ہو سکتا. جس مذہب کی بنیاد ایک بستی کے اوپر رکھ دی جائے, جس کی ساری توجہ کا مقصد ایک بستی ہوتا ہے, جو قادیان نعوذ باللہ ان کے نزدیک مکہ اور مدینہ سے افضل ہو جائے, ان کی محبت پاکستان سے کیسے ہو سکتی ہے؟ جی ہشام صاحب آخر میں جڑوں کو جی بالکل ہشام صاحب آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم ختم نبوت کے نام پر باہر بھی نکل آتے ہیں اور ہماری جو روحیں ہیں وہ بھی کانپ اٹھتی ہیں, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قادیانیوں کی حمایت کرتے ہیں اور ان کے ہم نوا بن جاتے ہیں, تو ان کے خلاف عوام کیوں متحد نہیں ہوتی؟ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بیرونی دنیا میں بھی پاکستان سے اٹھنے والا یہ فتنہ کام کر رہا ہے, اس کے خلاف پاکستانی عوام, پاکستانی اسکالر اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کام ابھی تک کیوں نہیں کر پائی؟ میں ویسے اس حوالے سے جو آپ نے بہت اہم نقطے کی نشاندہی کی ہے نا, اس حوالے سے میں تمام مکاتب فکر سے دستبستہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں, بریلوی معتدل علماء سے بھی, دیوبندی علماء سے بھی, کہ یہ اب مولانا اللہ صاحب کا جو بیان ہے کیوں نہیں اس کا محاسبہ کیا جا رہا. وہ علل اعلان اوپن میٹنگ میں کہہ رہا ہے کہ چند علماء ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ کون سے علماء ہیں وہ جن کو مسلمان کہتے ہیں, ان کا ہم محاسبہ کیوں نہیں کرتے؟ اور ہمیں اپنی صفوں کے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری تصوف کی کتابوں کے نعوذ باللہ ختم نبوت کے اوپر کچھ ڈاکے تو نہیں ڈالے جا رہے. میں اسی لیے معتدل بریلوی حضرات کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جو ہمارے آپ کے کتاب کے اندر واقعات موجود ہیں, چشتی رسول اللہ, نعوذ باللہ فلانا رسول اللہ, تو اس طرح کے واقعات سے ان کو ہلہ شیری ملتی ہے. اور میں اگر آپ کہتے ہیں نام بھی لے لیتا ہوں, پاکستان کے اندر صرف واحد ایک ہی عالم ہے جو ان کو مسلمان مانتا ہے, وہ کا نام غامدی ہے. تو ہم اس طرح کے علماء کا محاسبہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو اجماع امت ہے, اس بارے میں اجماع امت ہے کہ نبی کریم کے بعد کوئی نبی آئے گا وہ کذاب ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ جعلی ہے, وہ مرتد ہے. لیکن ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر آپ نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں رکھی ہوئی ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے, ذلی تشریح کی بات نہیں کرتا, دلی بروزی سلسلے جاری رہ سکتے ہیں, تو غلام احمد قادیانی سے کیا بڑی بھول ہو گئی؟ تو بہرحال ہمیں اس پوائنٹ کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ کہیں ختم نبوت کے چور دروازے ہم نے خود تو نہیں کھول دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی بات کو حجت ماننا اگر جا سکتا ہے تو پھر آپ نے خود غور کیا ہوگا کہ ہر نبی کو, ہر جھوٹے نبی کو اسی امت میں سے کچھ امتی بھی اثر آ جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ احترام کا ایک رشتہ ہوتا ہے. نبی کی بات کے بعد بھی کسی کی بات حجت ہو سکتی ہے, نبی کی بات کے بعد بھی کوئی معصوم ہو سکتا ہے, تو پھر وہ جو معصوم کر کے اس کو مقام نبوت پہ فیض کر دیا جاتا ہے. ہمیں اس طرز عمل کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ہشام صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا.